الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ کا ہم جتنا شکر بجا لائیں کم ہے، کیونکہ اس نے صحت و عافیت کے سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ رمضان مبارک میں سانسیں لینے اور اس کے لیے اس کے نام کے روزے رکھنے اور اس کے احکام کی پابجائی کرنے کی توفیق بخشی، اور آج 27 رمضان مبارک شب قدر کی آس و امید میں ہمیں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یوں تو اللہ کے ہمارگیر احسانات ہیں جن کا بندہ شمار کرتے کرتے تھک جائے، مگر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی الفت و محبت کی حساسیت و ادراکیت ہمیں نصیب فرمائی، اور حب نبوی کا لطف اور حب نبوی کی چاشنی سے ہمیں آشنائی بخشی۔ یہ کم نعمتیں نہیں ہیں عزیزوں اور بزرگوں، یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ اس لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جا ملے، اس دنیا ظاہری زندگی سے پردہ کرنے تک مداومت کے ساتھ میرے آقا اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ کے پردہ کر لینے کے بعد اس ظاہری زندگی سے آپ جب پردہ کر گئے، ازواج مطہرات اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مداومت کے ساتھ اعتکاف کرتے رہے۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے،
اور اس کی اہمیت ہے. جیسا کہ علماء ربانیین فکر عطا کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنا کثرت اعتکاف آخری عشرے میں جو فرماتے تھے، اس کی ایک علت یہ بھی تھی کہ شب قدر کی تلاش، شب قدر کی تلاش، شب قدر کو حاصل کرنے اور شب قدر کو پانے کی جستجو میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اب شب قدر کب ہے اس کا تعین احادیث کریمہ سے ثابت نہیں، بلکہ اتنا بتا دیا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29. تو الحمدللہ یہ سنت کے اہتمام کے لیے مسجد اعظم میں زمانے دراز سے طاق راتوں میں یہ اہتمام ہوتا آیا ہے، اور اللہ قائم و دائم رکھے. یہ بہت بڑی کرم کی نوازشیں ہیں. اللہ جسے ہدایت دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، وہ جستجو میں رہتے ہیں. مگر یاد رکھیے یہ جو اعتکاف ایک ہے سنت مؤکدہ، اور ہم جو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آئے یہ نفل اعتکاف ہے. نفل اعتکاف کا بھی ثواب ہے، مگر اس کے برابر نہیں جو سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا ثواب 2 حج مقبول کے برابر، اور نفل اعتکاف یہ نجات کا ذریعہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اللہ کی امان میں آنے کا راستہ، اللہ کی امان میں آنے کا راستہ. اور جب تک ہم یہاں رہیں گے مہمان رسول بن کے رہیں گے، مہمان بولیے رسول بن کر رہیں گے، اللہ کے مہمان بن کے رہیں گے، مہمان الرحمن بن کے رہیں گے. تو یہ جو نظام سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس پہ دائمی طور پر امت مسلمہ کو عمل کرنا ہے. اور جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جیسا کیا ہے ویسا کرنا سنت ہے. نہ اس میں زیادتی کرنا ہے، نہ اس میں بولیے کمی کرنا ہے. آج جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ دور فتن میں آتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی تھی ان حالات کے بارے میں جو آپ اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے رمضان شریف کیسا بابرکت مہینہ ہے. رمضان کی خصوصیت کیا ہے، تخصیص کیا ہے عبادت میں؟ رمضان المبارک روزہ رہنا ہے. رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رہنا ہے. تو روزہ کیا ہے؟ تو بولے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 2 کاموں سے بچنا. کتنے بولیے؟ صرف 2 کاموں سے بچنا. رضائے الہی کے لیے، طلب رضائے الہی کے لیے. وہ 2 کام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کھانے پینے سے بچنا، خواہشات نفسیات سے اجتناب. فطرت انسان اور انسان کے اندر ان چیزوں سے خوبروئی، معیت، اس طرف جھکاؤ رکھا گیا. مگر اس مزاج کو جو اللہ نے فطرتاً رکھا ہے رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو روکنا ہے. مگر روکنا بھی کتنا ہے؟ بولیے طلوع آفتاب سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب بچنا ہے. اس کے بعد جیسا ہی افطار ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں افطار نہیں ہے، بلکہ روزے دار کے لیے ایک خوشی جو دائمی طور پر رمضان میں ملتی رہتی ہر دن.
اور دوسری خوشی لقائے رب العالمین کو. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرے دیدار رب کے وقت. تو گویا روزے رہنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت مل گئی کہ یہاں تو یہ کھانے کی خوشی دن بھر گزارنے کے بعد جو طبیعت بن جاتی ہے فطرت میں، وہ خوشی نصیب ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ مسلمہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ رب کا دیدار بھی روزے داروں کو ہوگا. رب کا دیدار روزے داروں کے نصیب میں لکھ دیا جا چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب خاص بات دیکھنے میں آتی کہ رمضان شریف آتے ہی مسجدیں بھر رہی. کیا عام دنوں میں نہیں بھرنا ہے؟ روزے سے نماز کا کتنا تعلق ہے؟ بات سمجھنے کی ہے. آپ کا ہمارا مشاہدہ، جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنے احساسات اور اتنے حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا نہیں کرتا تھا، چند برسوں سے ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے رمضان آتا مسجدیں بھر کے نکل جاتی اور تن دامنی کا شکوہ بھی کرتی بعض مسجدیں، خصوصاً کب بولیے؟ رمضان. مگر نماز تو یوں ہی عام دنوں میں بھی اتنی ہی فرضیت رکھتی نا. اب جزا کا معاملہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رمضان شریف سائے فجر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے، روزی میں اضافہ فرما دیتا ہے. عمل کے اندر جزا کا معاملہ جو بڑھتا ہے، بتایا گیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ عام نفل کو فرض کے درجے میں ثواب ملتا. جو نفل پڑھتے نا، یہ نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ فکر سے شاہد ہمارے مومن مسلمان بھائی جستجو میں لگ جاتے. تو یہ جو رمضان شریف سائے فجر ہوا ہے، اس کے اندر رحمان کی طرف سے محمد رسول اللہ کی وساطت سے ایک نظام نصیب ہو گیا. وہ نظام کیا ہے کہ رمضان ہمیں خدا ترستی، خدا کے حکام کی پابجائی، رضائے الہی رب العالمین کی طلب میں اپنا وقت گزارنے کا سلیقہ عطا کرتا. رضائے رب العالمین کی طلب کا مزاج ہمیں رمضان عطا کرتا. اب دیکھیے، کھانے کا اختیار ہے، نہیں کھا رہے، خواہش کا اختیار ہے، خواہش پوری نہیں کر رہے، رک رہی. تو یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہے نا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے جب بندے افطار کے ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، سامنے افطاری چنی ہوئی ہوتی ہے مگر کھاتے نہیں. جب تک وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب تک وقت مکمل نہیں ہوتا، وقت سے ایک لمحہ پہلے بھی کھانے کی جستجو ان میں پیدا نہیں ہوتی. بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بندہ انتظار کرتا ہے. تو یہ لمحے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ کے مسرور ہوتا ہے اور فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، تم کیا بولتے تھے میرے بندوں کے بارے میں؟ تمہارا خیال کیا تھا؟ تمہارا قیاس کیا تھا؟ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، ان کے اختیار میں ہیں مگر میرے خاطر رکے ہوئے، میرے خاطر میرے بندے رکے ہوئے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو صورت ہمارے اندر آ گئی ہے، عمل کی جو کیفیت آ گئی ہے، یہ کیفیت ہم کو تیار کر رہی ہے آنے والے 11 مہینوں کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان ہمیں صبر سکھا دیتا ہے، خیر خواہی سکھا دیتا ہے، فیاضی للہیت کے لیے داد و دہیش کرنا سکھا دیتا ہے اور اللہ کی رضا طلبی کے لیے عمل کرنا سکھا دیتا ہے.
تو گویا رمضان ہمیں خدا کا کامل بننے کا وہ تصور عطا کر رہا ہے جو اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کے پاس بندے کو مقبول بنانے کا ذریعہ ہے، ضامن ہے، اور یہ ہمیں طریقہ محمد رسول اللہ نے عطا کیا۔ یہ درس کس نے دیا بولیے؟ محمد رسول اللہ نے، اور یہی طریقہ ہے۔ اور دیکھیے آپ روزی بڑھا دی جاتی ہے تو یہ چیز عملی طور پہ آپ غور کر لیں، رمضان سے ذرہ پہلے 2 روز پہلے بھی گھر میں اتنی چیزیں آپ لاتے تھے، رمضان کے بعد بھی اگر چاہے تو بھی نہیں لاتے۔ یہ بات غور کریں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حبیب فرمائے کہ اللہ روزی بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیسے بڑھتی خود کمانے والے کو پتہ نہیں، خود کمانے والے کو بھی یہ ایک راز ہے۔ دیکھیے بالکل خدا کی یہ قدرت ہر فرد مومن محسوس کر سکتا کہ رمضان سے پیش کر وہ نعمتیں، وہ چوگنے والی ہما قسم کی خورد و نوش کی چیزیں گھر میں میسر نہیں، اور رمضان کے بعد بھی میسر نہیں رہتی، مگر رمضان آتے ہی نہ یہ خود اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام بھی کرتا ہے، دوسروں کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو اس میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، کیا بات بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یہ نظام جو ہمیں مل رہا ہے، اس نظام میں بتایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن اپنی خود بینی کے لیے، خود طلبی کے لیے، خود کے لیے نہیں جیتا ہے، بندہ مومن رضا طلبی کے لیے، رضا کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے بندوں کی، مخلوق کی خیر خواہی کے لیے جینا، یہی سلیقہ بندگی ہے، یہی وفائے محمدی ہے، یہی سنت اسوہ محمدی ہے۔ اور اسی طبیعت کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ رمضان رمز سے بنا، رمز کے معنی ہے زنگ آلود لوہے سے جیسے زنگ نکلتا، ویسے گناہوں کی تلافی کے لیے رمضان۔ تو رمضان کا ہمیں ملنا ماضی کے گناہوں کی تلافی کا ہمیں ذریعہ ہے۔ اب جو اس میں اپنے آپ کو احتساب کے ذریعے تیار کر لیتا ہے، محاسبہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، ماضی کی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے، اور دائمی طور پر غفلتوں سے بیدار ہو جاتا ہے، اور تہیہ کر لیتا ہے کہ آنے والی زندگی رضا طلبی میں، خدا کی خوشنودی کے لیے، وفائے محمدی کے اہتمام میں گزارے گا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب یہ روزے کے لیے معاملہ کیا تھا بولیے؟ 2 چیزوں سے بچنا۔ کیا کیا؟ خورد و نوش، خواہشات نفسانی۔ اب یہ جب آخری دہا آتا تو آخری دہے میں معتکف بندہ بن جاتا، اعتکاف کے لیے آتا، تو اللہ فرماتا ہے جو اعتکاف بیٹھیں گے مسجد میں، وہ خواہشات نفسانیہ سے رات میں بھی سکوت کیا جائے، رات میں بھی اجتناب کریں۔ رمضان میں کیا تھا؟ جیسے افطار کر لیے، افطار کے بعد کھانا بھی حلال اور خواہشات کی بھی اجازت ہر روزہ کے لیے، چاند دیکھنے سے لے کے پھر چاند دیکھنے تک ہر صائم کے لیے یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے افطار ہوگا، کھانا پینا بھی آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، اور لوازمات خواہشات نفسانیہ کی بھی اذن ہے۔ مگر جو معتکف بیٹھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، ان معتکفین کے لیے کہا گیا کہ اب رات میں بھی پابندی، کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، مگر خواہشات جو انسان کی بہت بڑی طلب والی چیز ہے، انسان کے اندر اس کی طرف خوب روئی رکھی گئی ہے، اور انسان اس کو بہت زیادہ عزیز تر محسوس کرتا ہے، اور وہ چیز اس کو بریک کر دی گئی کہ بولے یہ حدود ہے، یہ اللہ کے، اس کا خیال رکھے، یہاں پہ تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمان کے مہمان ہوتے ہیں،
معتکفین رحمان کے مہمان ہوتے ہیں، انہیں ستایا نہ جائے۔ عام بندوں کو فرمان ہے اللہ کے رسول کا کہ ان کو ستایا نہ جائے، اور پھر ان کو بھی حدود بتا دیے گئے کہ دیکھو زیادہ بیکار کی لغو گفتگو نہیں کرنا، جتنا ہو سکے خاموش رہنا۔ اب کرنا تو کیا کرنا، تو بتایا گیا نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ کثرت تلاوت قرآن کرنا، کثرت تلاوت قرآن کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے ذکر و اذکار میں رہنا، درود کی کثرت کرنا، دینی تعلیمات کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، احادیث پڑھنا، جتنا ہو سکے وہ مشغول عبادت میں رہنا، نوافل کی کثرت کرنا، بیکاری کے لوگوں کو سلام کلام خبر گیری کرنا، یہ معتکف کا شعار نہیں، یہ معتکف کا شیوا نہیں، کسی قسم کے کسی دنیاوی رب سے تعلق نہیں۔ حضرت ابن قیم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو معتکف کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بندگان خدا سے ٹوٹنا، بندگان خدا سے بولیے ٹوٹنا، اور رحمان سے رب کو جوڑنا، انقطاع من خلق و التفات الی اللہ، اللہ سے جڑنا اور بندگان خدا سے اپنے آپ کو توڑنا۔ اب جب کثرت تلاوت میں رہیں گے، ذکر و اذکار میں رہیں گے، ذکر و اذکار میں رہیں گے، اور کثرت سے تسبیح و تحلیل میں رہیں گے، شکر کے انداز میں دعائیں کرتے رہیں گے، سب کے لیے خیر مانگتے رہیں گے، تو وہ خلق سے ٹوٹ جائیں گے، رب سے جڑ جائیں گے، اور خود شناسی کے لیے اعتکاف سے اچھا کوئی راستہ نہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے رمضان کے اعتکاف سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد اپنے ماننے والے امتیوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے ہر مذہب میں رہبانیت کا تصور تھا، خدا ترس لوگ ولی اللہ انہی کو سمجھتے تھے جو تمام چیزوں سے، لوازمات زندگی سے دستبردار ہو جائے، جیسے سادھو، سنت، اور کیا بولتے ہیں آپ کے یہ پادری، نن جو بن جاتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی نہیں کریں گے، کئی چیزوں کی پابندیاں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، اور سارے چیزوں سے نکل کے جنگلوں میں رہنا، تنہا ہو جانا، تنہائی میں چلے جانا، دنیا کی ہر ضرورت سے دستبردار ہو جانا، لوازمات دنیا سے بالکل دست ہو جانا، اور اسی کو خدا پرستی سمجھا جاتا تھا۔ مگر میرے آقا کے قربان جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے راز کے وہ عقدوں کو کھول دیا، جو رب کی رضا کا مقام ہے، رضائے خدا بندی کا جو بڑا عظیم ایک راز ہے، اس راز کو بتا دیا۔ ایک موقع آیا کہ دیکھو جہاد کر کے صحابہ واپس آ رہے تھے، اور صحابہ سے آقا نے فرمایا نحنو نرجون من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد کی طرف سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ آئینی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر سارے لوازمات زندگی سے ہم اپنے آپ کو جوڑنے کے ساتھ، جڑنے کے ساتھ، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے، کچھ چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو سنوار کے چلنا ہے۔ بارہا ہماری زندگی میں خسرت رذائلہ دعوت دیتے ہیں، خسرت رذائلہ ابھر کے ہمارے اندر آتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم
برباد ہو جائیں اور دوسروں کو بھی نقصانات پہنچائیں، مگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کے اندر تحمل پیدا کرنا، یہی بندگی کا وہ راز ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں بندگی کا سلیقہ اور منہج چاہیے تو تم میرے حبیب کی زندگی دیکھو، میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ رمضان کا جو مزاج ہمارا بننا چاہیے وہ صحابہ والا، محمد رسول اللہ والا ہونا چاہیے۔ یہ زمانہ اس کا تصور گاہے گاہے ہوتا ہے۔ بہت کم زندگیاں ہیں جو عمل کے کردار کے ساتھ ہمیں اس چیز کا احساس دلواتی ہے۔ بہت کم گہوارے رہ گئے، بہت کم ایسی مجلسیں رہ گئی، بہت کم ایسے خطے رہ گئے جہاں پہ وہ دور کے اس قرینے، اس طرز زندگی کے ساتھ لوگ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہے رمضان کا حال۔ باہر آپ نکل گئے، آپ کو رمضان میں سمجھ میں آتا، کچھ اور سمجھ میں آتا۔ جو ہم جن کے صحبتوں میں رہ رہے ہیں ان کے ماحول کے اندر ہم اتر گئے، تقاضے بندگی کا سلیقہ جو ہم کو رسول اللہ نے عطا کیا اس کو دھندلا کر لیا۔ رمضان کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس خوب کھایا جائے، خوب ہم دنوں میں نہیں کھاتے، میں بھی نعمت بڑھ گئی۔ کیا بڑھ گئی؟ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نوازشیں فرما رہا ہے، برکت ہو گئی۔ تو برکت کا مطلب لوٹو، یقیناً لوٹنا ہے، سمیٹنا ہے، کردار کو، اخلاق کو، رضا طلبی کو، اللہ کی خوشنودی کو، محمد رسول اللہ کی محبت و الفت کے وہ قرینے کو جو صحابہ نے لوٹ کے ہم کو بتلایا ہے، یا لوٹنے کی فکر میں لٹ جانے کی زندگی بنا لے رہے ہیں۔ جسم 11 مہینے کھا کھا کے مضبوط ہو جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کی غذا نہیں ملتی۔ نمازیں پنجگانہ بھی عین غین توئے توئے، کیا حال ہے بولیے؟ ظہر عصر پسر گئی، مغرب تو یاد نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا اس۔ یہ حالات عمومی طور پر عام امت میں ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، مگر رمضان جب آتا ہے بیداری ہو جاتی ہے، بیداری ہو جاتی ہے، اذان انتظار ہوتا ہے اذان کا، ماشاءاللہ۔ اور یہی ماحول جو ہم رمضان میں اب کر رہے ہیں، رمضان میں جو اہتمام چل رہا ہے، دائمی طور پر اختیار کرنا اساس بندگی، دائمی طور پر اس قرین حیات کو قائم رکھنے کے لیے رمضان ہمیں ٹرین کر رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، اور اس کو قائم رکھ کے آگے زندگی بڑھانا ہی تقاضے بندگی ہے۔ یہی اہم مقصد ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو بندے کو خدا ترست دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں عام آدمی جو بقالیت میں مشہور ہوتا ہے، ایک پیالی چائے بھی کسی کو بانٹ کے نہیں پیتا، مگر رمضان کی آمد میں افطار کرتا ہے۔ یہ غور کریے، افطاری بانٹتا، نہ صرف افطاری بانٹتا اور ذری بھی اس کے چہرے پہ شکن نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ودیت کیا ہوا ایک نظام ہے جو بندہ بالکل ایکشن اپنے آپ کو بدل لیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک احساس کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہونے کا موقع عطا کرتا، اور یہ جو موقع مل رہا ہے یہ رحمان کی رحمانیت کا چادر تنی ہوئی جو رحمت کی ہے اس کے سائے اور اس کی بارش کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے، اور اس جو آبیاری رحمت سے ہو رہی ہے بندے کے عمل کے اندر، اس کو قائم رکھ لینا ہی خلیل حیات ہے۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے بندہ جستجو کرنا۔ تو اب ہم بتا رہے تھے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کیا ہے، پابندی اور بڑھ جاتی ہے، اور معتکف بڑا بہت اہم ہوتا ہے، معتکف کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اب اتنا سمجھ لیجئے
کہ اس کے 10 دن کا جو عمل ہے وہ عمل کامل کرتا ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، رضا رب العالمین کے لیے کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں 2 حج مقبول کا اس کو ثواب ہوگا۔ آپ سوچئے حج مقبول، پہلے حجہ کئی کرتے لوگ مگر کوسا مقبول ہوا ضمانت نہیں، مگر معتکف کے لیے محمد رسول اللہ خاتم النبیین قاسم کوثر شافع معشر نے ضمانت دے دی کہ اس کو 2 حج مقبول کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، مگر شرط اتنی ہے وہ مخلص ہونا، للہیت کے لیے معتکف ہونا۔ اعتکاف بڑا حساس عمل ہے، آج لوگ بہت سارے مذاق بنا دیے۔ اعتکاف کے اندر ابھی آپ نے سنا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کم بات کرنا، کم نیند بھی کم کر لینا، کیونکہ تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، پنجگانے کا اہتمام، تو اس سے ہوتا ہے نیند بھی کم ہوتی ہے۔ عام لوگ نیند لے سکتے مگر معتکف کی نیند انہیں جیسا مست نیند گھر میں ملتی مسجد میں نہیں سو سکتے۔ آپ سو کے دیکھ لیجیے، ہوشیار نیند رہتی، اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے مسجد کا۔ عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے نیند اگر واقعی آپ کے اندر روحانیت ہے آپ نہیں سو سکتے، بے سود گھراٹے والی نیند نصیب نہیں ہوتی، اور تھوڑی تھوڑی دیر کو نیند خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ تو گویا خدا دلار فرماتا بندے سے، اے میرے بندے تو میرا مہمان ہے، اے میرے بندے تو میرا مہمان ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، مہمان کی جو ضیافت اللہ تعالیٰ روحانیت سے اس کی روح کو مضبوط فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف کو ولایت کے مقام تک بھی پہنچا دیتا ہے، اپنے تقرب کا وہ مقام عطا کرتا ہے جو عام بندے حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اعتکاف۔ اب ایسے عمل کے اندر بعض لوگ پھکنیاں بھی پھونک رہی، فونوں کا بیجا استعمال بھی کر رہی، 2 پان دبا کے آج یا کی دلی ماں کی حریص، یہ لوازمات چن چن کے کھانا چاہ رہی، یہ اعتکاف ہو رہا کیا؟ اب ایک بات، فون کا استعمال، آپ فون دیکھیے جب فون رکھتے، آج کل فون کیسا ہے، آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی ڈاؤن لوڈ اس کے اندر، قرآن پڑھ رہے ہیں، کال آ گیا، قرآن کا پنہ خود بخود بند ہوا تھا، کال اوپر آیا، کہاں ہے؟ انقطاع من خلق اللہ ہوئے، انقطاع من خلق اللہ، خلق سے ٹوٹنا، ٹوٹے بولیے، اور اللہ سے رجوع رہنا، اللہ سے جڑنا، کہاں جڑنا؟ اب بیٹھ کے جماعت بنا لے کے بیٹھ گئے، گلا شکوہ غیبت چغلی، یوں تو عام طور پہ یہ حرام ہے، یہ خصلتیں عام طور پہ حرام ہے، اور معتکف تو اس سے بالکل محترز رہنا، معتکف تو اس سے بالکل بولیے کہہ رہے نا محترز رہنا۔ مگر آج کل باضابطہ ایک تشہیر ہو رہی ہے، 100 آدمی اعتکاف میں، 150 آدمی اعتکاف میں، جا کے نظام دیکھے تو وہ روحانیت جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی، وہ روحانیت جو صحابہ نے پیش کی، وہ روحانیت جو اصحاب رسول نے پیش فرمایا، وہ بنیادی طور پہ نظر نہیں آتی۔ تو اعتکاف کہ بندے مومن رذیل خصلتوں سے اجتناب کرنا، رذیل خصلتوں سے اجتناب کرنا۔ اب رذیل خصلتیں کیا ہیں؟ یہ غیبت، جھوٹ، چغلی، دھوکہ، مکاریاں، یہ چیزیں کرنا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے اعتکاف بہت بڑا یہ خلل ہے، معتکف کامل اعتکاف میں نہیں رہ سکتا۔ اگر اعتکاف کامل کرنا ہے جس میں میرے سب سے پہلی بات چپ رہنا، کم گفتگو، کم بات کرنا، کثرت تلاوت قرآن کرنا،
کثرت تسبیح کرنا، کثرت تحلیل کرنا، کثرت سے نوافل کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع رہنا، دعائیں کرنا، اور ایسا کتابوں کا مطالعہ کرنے سے احادیث ہے، فقہ ہے، پڑھنا پڑھانا، یہ سب اعتکاف میں ہے۔ پڑھنا پڑھانا یہ سب بولیے اعتکاف میں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا کہ اعتکاف میں جب بیٹھے تو قرآن پڑھتے، اور کسی کو پڑھنا نہیں آیا تو اس کو پڑھنا سکھا لیتے۔ تو یہ ہے اعتکاف کے کام پورے، بجائے اس کے اعتکاف کے اندر بیٹھے اور لغویات میں پڑ جائے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد اصل یہی ہے کہ شب قدر کو حاصل کرے، کیونکہ 10 دن آپ پورا مسجد میں آ گئے تو اب عبادت چلتے رہتی۔ اگر پورا محلہ غفلت میں بھی رہا اور محلے کے لیے معتکف دعا کر دیا، سب کو اللہ کی طرف سے خیرات بڑھ جائے، سب کے لیے اللہ کی طرف سے خیرات عطا ہو جاتی، اور سب کی بخشش کی دعا کرا تو اللہ تعالیٰ اس معتکف کی وجہ سے، اس کی دعا سے سب کی بخشش بھی فرما دیتا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی بیٹھ گئے سب کی طرف سے بری، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو پورا محلہ اطاعت کی نظر ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ کا غضب آنے کا بولیے اندیشہ ہے۔ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام اور عمل تھا، یہ دائمی عمل تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا مقصود یہی ہے کہ شب قدر حاصل کریں۔ تب شب قدر کیا ہے، کیوں ملی شب قدر؟ تو بتایا گیا کہ شب قدر اس لیے ملی، میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما اور صحابہ کا جھرمٹ ہوا، ان کے درمیان میں تذکرہ چل رہا تھا بنو اسرائیل کے امتیوں کا، ان کے انبیاءوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ہزار سال کی عمر ہے، اور کثرت عبادت کرنا، قیام اللیل، صائم النہار رہنا، اللہ کی بہترین عبادت کرنے کا تذکرہ ہوا، تو صحابہ آزودہ ہو گئے۔ صحابہ کیا ہو گئے؟ آزودہ ہو گئے۔ کس بات سے؟ دیکھیے ہمیں فکر ملنا چاہیے کہ فطرتاً ایمانی جو فکر ہونا چاہیے اللہ کی عبادت۔ زندگی پوری کیا ہے؟ کہیں کے لیے دی اللہ نے؟ عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری جو زندگی ہم کو دی، انسان جو بنایا، کہیں کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے دو مخلوقوں کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو اور انسان کو۔ تو انسان ہماتن اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا، تو انسان کا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جاتا ہے جو عمل سنت محمد رسول اللہ کے مطابق ادا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نکاح کرنا، لوازمات زندگی اٹھانا، اولاد کا ہونا، معاش کمانا، یہ سب عبادت ہے اگر اتباع محمد رسول اللہ میں کیا جائے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی بندے کا اللہ تعالیٰ عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے، شمار کرتا ہے، جب بندہ اپنی طرز زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق لے کے چلتا ہے۔ تو اب تذکرہ ہوا کہ ایسا زندگی گزری، دن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، کئی ایسے بنو اسرائیل کے اولیاء رہے جو رات میں قیام اللیل کرتے تھے، دن میں روزہ بھی رہتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ آزردہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اللہ کے رسول چہرے بولے کیا ہوا؟ تو لے یا رسول اللہ ہماری عمریں کم ہو گئی، اور ہم ایسا مقام جو بندگی میں ان کو ملا ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کیسی تشنگی تھی، خدا پرستی کے لیے، خدا کی بارگاہ میں بندگی کا ایک مقام حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ میں جستجو تھی، وہ جستجو نمایاں ہوئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوری اللہ کی طرف خالی بس نظر اٹھانا تھا، جبریل امین تشریف لائی، جبریل امین بولیے تشریف لاجیے، اور یہ پوری سورہ قدر عطا کر دیے، عنایت کر دیے، میرے آقا کو سپرد کر دیے۔ اور آقا علیہ السلام جو صحابہ کے سوال پر مغمومانہ کیفیت میں آ رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی،
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور میرے آقا نے کہا کہ دیکھو تم آزردہ نہ ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری اس مغموم والی کیفیت سے اللہ تبارک تعالیٰ فوری تم کو ایک انعام عطا کر دیا ہے، ابھی تم کو خوشخبری عطا کر دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک رات عطا کر دیا ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ شب قدر کی رات میں عبادت کر لیتے ہیں، شب قدر حاصل کر لیتے ہیں، اور شب قدر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا طلبی میں آپ لگ جاتے ہیں، تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب نام اعمال میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ پیارے آقا علیہ السلام کے تصدق سے اللہ رب العزت نے رحم فرما دیا، ہم پہ کرم فرما دیا، مگر یہ جو پوشیدہ رکھا یہ اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کون کون ہیں جو اس نعمت کی چاہ اور اس نعمت طلبی کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کشا اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آپ مسجد میں بیٹھ کے گزاریں، گھر میں بھی مصلی کا مقام رہتا ہے، نمازوں کا مقام رہتا ہے، گھر میں بھی آپ اس کو اس طریقے کا پورے گھر والوں کو لے کے ہی بات کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے اسمے میں یہ بات بتائی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو خود بھی بیدار ہو جاتے اور تمام اپنے متعلقین اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور کہتے کہ چلو آج آخرہ پہ عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ جو عمل ہے محمد رسول اللہ کا شعار رہا ہے، اور یہ رسول اللہ کی عظیم سنت عظیمہ ہے، اور اس عظیم سنت عظیمہ کا اہتمام ہم اپنے گھروں میں کریں۔ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں، مسجد میں رہے تو عبادت ہوتی اور مسجد میں رہے تو شب قدر مل جاتی، ایسا نہیں، گھر میں بھی ماحول بنائیں۔ اب کہاں ہے گھروں کا ماحول؟ جگنے کی رات سب کو معلوم ہے، جگنے کی رات وہ تو جگنے کی رات، جیسے دوسری قوم جاتی ہے رت جگہ بول کے، ان کے پاس بھی ہوتا ہے دسہرے وسہرے کے موقع پہ وہ طرز کیے کچھ حالات، کچھ اثرات ہماری قوم و ملت بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ لوگ قبول بھی کر رہے ہیں، نہ صرف قبول کر رہے ہیں دکھ بھی رہے ہیں حالات۔ تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی غفلت میں زندگی چلے گئی تو اس رسوائی سے آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور اس نقصان کی تلافی صبح قیامت تک نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب تک جسم میں جان ہے موقع ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے موقع ہے، اگر جان بھی گئی تو نقصان سے آپ بری نہیں ہو سکتے، اور اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو خسارہ آپ کا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہماری عمر درازی عطا فرمائی، اور ہم کو اللہ نے ایسی عمر دی کہ ہم رمضان کو پائے، اور آج شب قدر کے اہتمام میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا، اور آس و امید ہمارے اندر باقی ہے کہ ہم انشاءاللہ 29 تک بھی پہنچیں گے، ہے نا؟ یہ آس امید ہے، مگر زندگی کی وفا کا کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو موت بھی پوشیدہ ہے، موت کا وقت بھی کیا ہے؟ وہی ہے، پوشیدہ ہے۔ یہاں سے اٹھ کے جانے کا موقع ملتا یا یہیں بیٹھے بیٹھے نہیں ہو رہا۔ تبارک الذی پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا، نماز میں انتقال ہو گیا، سجدے میں انتقال ہو گیا۔ یہ ایسی باتیں کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہر ایک ذی فہم ذی عقل کو معلوم ہے کہ موت کا وقت کوئی تعین جو ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور شب قدر کا تعین وقت بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم نہیں دیا گیا، مگر اس کی برکتیں بہت ہیں۔ جمعہ میں ایک ساتھ گھڑی ہے جو مقبول ہے، کون سی ہے؟ نہیں، پورا جمعہ عبادت کرو، کثرت سے درود پڑھتے رہو، سورہ کہف پڑھتے رہو، ہے نا؟ بس ایک امید دلا دی گئی کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت اہم ہے، وہ مقبول وقت ہے۔ بولے خطبے کے درمیان کا وقت جو وقفہ ملتا دو خطبوں کے درمیان، وہ مقبول بارگاہ رب العزت کا وقت ہے، وہ ٹائم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساتیں ہم کو ملتی ہے، مگر پکا تعین وقت
بتایا نہیں گیا، تاکہ بندے کو رب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے دینے والے میرے سے ملنے والی نعمتوں کو، وہ عظیم نعمتیں کیسے حاصل کرتا ہے اور کتنی جستجو کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کس طریقے سے میری طرف مائل ہوتا ہے اور میری طرف مائل ہو کے ایک اس کے دل میں سرور اور لگاؤ کیسا رہتا ہے، یہ رب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایسے جو آس و امید باندھے ہوئے جو بندے ہوتے ہیں اور جو للچائے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کی یہ ادائیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ان کی یہ عادت و اطوار اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و راضی کرنا ہی اصل قیام ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شب قدر پا لیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہ، دھل جاتا وہ، بالکل ایسا ہو جاتا جیسا ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج مقبول کا جیسا معاملہ ہے، شب قدر کا ویسا معاملہ ہے، جیسے وہاں پہ بالکل بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے خلاص کر کے پاکیزہ بنا کر ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا بنا کے بھیج دیتا، حج قبول ہو گیا، اور وہی اجر وہی ثواب اگر شب قدر پا لیے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا کرم ہم پہ بالائے کرم ہے کہ ہم کو توفیق بخشا کہ ہم آج پورے مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اور جو جو حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں، ہے نا، دل سے آئے ہیں، اور یقیناً یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرمائے۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان کا اہتمام بہت ہی احساس کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جو وقت گزر گیا، جہاں جاگے وہیں سویرا، تو جو وقت ہمارے پاس ہے اگر یہ 2-4 دن بھی بیدار ہو کر، اگر سچے دل سے نادم ہو کر رجوع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے مغفورین بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، وتقائے من النار میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ وقت ہے صرف رجوع ہونے کے لیے، وقت صرف درکار ہے اس بات کا کہ دل کی گہرائی سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور یہ رجوع ہونا ہمارا دکھاوے کا نہیں ہونا، کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہونا، خود کے اعتماد کے لیے، خود کی تمانیت ہونا، خود کے اندر یہ احساس رہنا کہ مولا غافل تھا، غفلت میں وقت گزر گیا، اب مجھ پہ نظر کرم فرما دے، اب میں تائب ہوتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، اور تیری رحمت کی طرف رجوع ہوتا ہوں، بس اپنی رحمت کے آنچل میں مجھے جگہ عطا فرما دے، اور اپنی غفاریت کی چادر سے میری مغفرت فرما دے۔ اگر بندہ اس طریقے سے رجوع ہو گیا، سمجھ لیجئے وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کیا فرماتا ہے پروردگار عالم؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو رمضان کا پورا مہینہ یہی تو ہوتا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو مطہر کر لیا، پاکیزہ کر لیا، پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، نفس کو ویسا بنایا جیسا رب چاہتا ہے۔ نفس بنیادی طور پر نفس کی خصلت کیا ہے، نفس کی طبیعت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مقام پہ آنے کے بعد فرما دیے کہ وما ابرئ النفس، نفس سے کوئی بری نہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف کھینچ کے لے آتا ہے۔ تو برائی کرنا مشکل کام ہے ان بندوں کے لیے جو بندے رب کے ربوبیت کا ادراک اپنے اندر رکھتے ہیں، رب کے عطاؤں کا ادراک اپنے اندر رکھتے ہیں، رب کی رضا کا اہتمام اپنے اندر رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کی وفا میں رہنے کا قرینہ جانتے ہیں۔ ان کے لیے گناہ کا کام بہت مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، اور گناہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے بالکل سہل ہو جاتا ہے جو لوگ اس سب سے غفلت میں رہتے ہیں۔ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کو گناہ کرنا آسان ہے، چنے بٹانوں کی طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا، جیسے چاکلیٹ کھاتے ویسا جھوٹ ٹکا کے بول دیتے، دھوکہ یوں پہ دے دیتے، پھرانے کو سمجھتے کامیابی۔ دیکھیں کیسا پھرا دیا، بولتے بھی، کرتے نہیں، بولتے بھی نہیں، بولتے کیسا گھمایا، دیکھو گھمانے کا کمال دیکھیں میرا کیسا صفیت سے نکل گیا۔
تو صفائیت سے یہاں نکل رہا مگر تیری صفائی کہیں اور ہو رہی، خبر نہیں ہے. تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا، بامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو رمضان سے پہلے جیسے بھی تھے مگر رمضان کی برکتوں اور رمضان کے ماحول نے ہمیں بخالت سے آزاد کر دیا، جھوٹ بولنے سے بچا دیا، خیر خواہی کی طبیعت پیدا کر دیا، دوسروں پہ رحم کھانے کا سلیقہ دے دیا، صبر و تحمل عطا کر دیا، اور نعمتیں رہنے کے باوجود نعمتوں پہ للچا کے گرنے کی کیفیتوں سے بچنے کا اسٹیمنا، طاقت ہمارے اندر پیدا کر دیا. یہ کوئی معمولی تربیت ہے بولیے؟ اس کے لیے کوئی پیچھے مؤدب نہیں ہے مقرر، پیٹھ کے پیچھے کوئی نگران کار نہیں ہے، خود ہم اپنے نگران کار ہیں، خود ہم اپنے نگران کار ہیں، اور خود رضامندی کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، خود طبیعت سے راضی ہو کے عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کا احساس بھی ہم کو ہو رہا ہے اور اس سے ہم کو بہت خوشی محسوس بھی ہو رہی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرح فرما رہا ہے. آشنائی عطا ہو رہی نا، محسوس ہو رہا ہے نا کہ رمضان کی برکتیں ہمیں کیسے ہمارے اندر رواں دواں ہیں اور کیسے ہمارے احساسات کو اجاگر کر رہی ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، یہ شب قدر اگر ہم کو نصیب ہو جائے اور ہم اگر اس کو پا لیے، ابھی جو لمحے ہمارے پاس ہیں، جتنا بھی وقت ملتا ہے بس درود پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیجیے، سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، سورہ زلزال پڑھ لیجیے، یا سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لیجیے. یہ اہتمام اگر آپ کریں گے تو آپ غور کریے، ایک یاسین پڑھ لیے ماشاءاللہ کئی قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہے. اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیے مکمل ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا. اور سورہ کافرون پڑھ لیں گے آپ 4 بار، آپ کو مکمل ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا. اور ایسے ہی اگر آپ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتے ہیں تو مکمل یہ قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. تو دیکھیے کتنے قرآن ماشاءاللہ. اگر چھوٹے چھوٹے عبادت چیزیں بھی اگر آپ عملی طور پر اختیار کرتے ہیں کہ بس اجر پانا ہے اور قدر کو اہتمام و قدر سے گزارنا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ قادر مطلق نے اپنے محبوب کی امت کو قدرداں بنانے کے لیے قدر کو عطا کیا. بولیے، قادر مطلق نے اپنے محبوب کی امت کو محشر میں قدرداں بنانے کے لیے رسوائی سے بچنے کا راستہ جو دیا، کیا ہے وہ؟ شب قدر. شب قدر کی قدر کر لیے تو سمجھ لیجئے پھر اپن قدرداں بن گئے. عزیز اور بزرگوں، یہ بس عمل کیا ہونا؟ الفت کا ہونا، محبت کا ہونا، رضا. زبردستی کچھ بھی نہیں ہے، زبردستی بولیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. یہ ایک دعوت ہے اور یہ دعوت عام ہے ہر بندے مومن کے لیے. بس بیداری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے. یاد رکھیے نفوس کے درجات بھی اس میں طے پاتے ہیں. رمضان کیا آتا ہے؟ بندے کو نفس امارہ پہ رہنے والا نفس لغو، ملیمہ پہ، راضیہ پہ، مطمئنہ تک چلے آتا، کمانے کو مل جاتی. بندے کو اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی خوف، خشیت، ڈر نہیں، بس رب کا ہو جاتا، مطمئن ہوتا انہیں، مطمئن ہوتا. تو یہ اطمینان والا نفس نصیب ہوتا، نفس مطمئنہ نصیب ہوتا. رمضان سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں نفوس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، نفوس کے درجات کو اللہ کے تقرب کے لیے حاصل کرنا. یہ کوئی معمولی کسب نہیں ہے مگر یہ ریاضت. پہلے آپ کو معلوم ہے کسب کے لیے آپ اگر اورنگ آباد کوئی لوگ گئے ہوئے ہیں، یہ پنچکی سنے نا، پنچکی مشہور ہے کیا، وہاں ایک بارگاہ ہے. وہ بارگاہ میں چھوٹے 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 کمرے بنے ہوئے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے کمرے کہیے لیے وہاں جو بزرگان دین ہوتے تھے ان کے پاس کوئی آتا تزکیہ نفس دوانے کے لیے کمرے ہوتے. 40 دن کا چلہ، مہینوں کا چلہ،
10 دن کا چلہ بیٹھ جاتے تو اس میں کرتے کیا؟ یہی جو اعتکاف میں کرتے آپ، اپنے آپ پہ توجہ کرنا، خدا کی خوشنودی کے لیے اذکار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف جاتے تھے، ہے نا، پانی ستور کے چلے جاتے تھے، اکیلے تنہا والے، اس کے بعد اعتکاف، اس کے بعد کا معاملہ آپ کے اسرے میں جو ملتا کیا ہے؟ اعتکاف، پورا پردہ کرنے تک آپ اعتکاف پہ مداومت کے ساتھ عمل کرتے رہے۔ تو یہ عمل امتیوں کو اللہ کے رسول نے عطا کر دیا، سکھا دیا، بتا دیا کہ دیکھو اگر تم خدا کا تقرب چاہتے ہو، خدا کی قربت چاہتے ہو، خدا کی رضا چاہتے ہو، اور خدا کی رحمت سے بالکل مانوس ہو کے خدا کے دیدار کے طالب ہیں، تو بس اپنے آپ کو تزکیہ کی۔ تزکیہ کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا، خدا کی معرفت حاصل کرنا، اور خدا کی معرفت ملتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو خود شناسا ہو گیا وہ رب شناسا ہو گیا۔ خود شناسا کا مطلب انانیت تکبر نہیں، انانیت تکبر نہیں، بلکہ خود شناسی کا مطلب ہماری حقیقت کو پہچانے۔ اصل یہ جو جسم ہے، جسم فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، یہ جسم بقا کی طرف نہیں ہے، بقا جو ہے وہ ہماری روح ہے۔ یہ روح کہاں سے آئی ہے، پھر لوٹ کے کہاں جانے والی ہے، یہ معرفت حاصل کریں، یہ سمجھیں۔ اور اگر اس راز سے پردے اٹھ گئے تو بندہ غافل نہیں ہوتا، بندہ کبھی غفلت نہیں کرتا، اور یہ مخلوق کے تانوں سے اس کی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا۔ کسی قسم کے کوئی رشتے رہے ٹوٹ جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہی رشتے اس کے پاس رہتے ہیں جو رب کے تقرب کے لیے ہلکے ہوتے ہیں، رضا خدا بندی کی طلب میں راہوں میں رکاوٹ نہیں بنتے، وہی رشتے کام تھے، وہی رشتے کام تھے۔ اب یاد رکھیے یہ بیوی بچے وغیرہ جو ہے ان کی خدمت ذمہ ہے، اس میں بھی سلوک طے ہوتے، اس میں بھی سلوک طے ہوتے، ان کی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، ان کی تربیت کے لیے خون جرانا پڑتا ہے، اوٹنا پڑتا ہے، ناراض ہونا پڑتا ہے، خفا ہونا پڑتا ہے، تصنع کے اعتبار سے ہی ہونا پڑتا ہے۔ آپ خفا نہیں بھی ہے تو خفا ہونے کا کچھ ایک رنگ ڈھال گھول بنانا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کو سنوارنا ہے۔ کیوں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ کوئی معمولی متنبع نہیں کیا گیا۔ اگر تم صحیح تربیت نہیں کرے، صحیح ان کی آپ پرورش نہیں کرے، نگہداشت نہیں کرے، وہ تمہارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اب فتنہ بن رہے نہیں دیکھ رہے آپ، کتنے مرتد ہو گئے، کتنے کہاں کیا ہو گیا، یہ غفلتوں کی وجہ سے، یہ غفلتوں کی وجہ سے۔ اگر ان کی نگہداشت کی جائے، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، اور ان کے لیے پوری کوشاں اگر آپ تیار ہو کر ان کی طرف جستجو کرتے ہیں تو یہ بھی بندگی میں سلوک طے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی تم کو اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ کئی اولیاء ایسے ہیں کہ جن کو صرف اولاد کی پرورش اور بیوی کی نگہداشت کی وجہ سے ولایت عطا ہوگی، صرف اتنے کام سے، کوئی کام معمولی کام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ قول نبی رسول مکرم کو غور کرے، نحن نرجونا من جہاد الاصغر الى جہاد اکبر، جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد اب حقوق بھی دینا ہے، رب کو بھی دیکھنا ہے، عبد کو بھی دیکھنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ حقوق اللہ ادا کرنا ہے، خالی عبادت سے رشتہ بالکل منقطع، انقطاع من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے اپنے آپ کو بالکل توڑ لینا، بالکل توڑ لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، ازواج مطہرہ سے ربط نہیں، کسی سے ربط نہیں، بالکل تنہا ہو گئے، اور اللہ سے ربط پیدا کرنا، اللہ کو محسوس کرنا، اللہ کی معرفت میں لگ جانا،
اللہ کے جتنے اسماء ہے اس پہ غور و خوض کرنا، اس کی تسبیح و تحلیل کرنا، اسماء حسنیٰ کی تسبیح کرنا، اسماء حسنیٰ کی تسبیح تحلیل کرنا، اس پہ غور و خوض کرنا۔ رؤوف رحیم، رؤوف کیسا ہے، رحیم کیسا ہے، کریم کیسا ہے، عملی زندگی میں دکھتا کیسا کرم ہو رہا، کیسا رحم ہو رہا، کیسی رحمانیت ہے، کیسی مہربانیاں ہیں، کیسا ستار العیوب ہے، کتنی برائیاں ہمارے اندر ہے، چھپا دیا، رحمت کی چادر ڈال دیا، ہے نا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ لمحے بڑے قیمتی جوہر ہیں اور ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہمارے سنگت میں جو متقفین بیٹھے ہیں مولا، ان کی حضوری کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔